دیکھتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بلال آگے آ جائے جگہ ولما اور جب، ولما اور جب، جاء آئی، جاء آئی، ہم ان کے پاس، ولما جاءہم اور جب ان کے پاس آئی، کتاب کتاب، من سے، عندی طرف، اللہ اللہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جب ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کتاب آئی، مصدق اور وہ تصدیق کرنے والی، مصدق تصدیق کرنے والی، سچا قرار دینے والی، لما اس کو جو، لما اس کو جو، معہم ان کے پاس ہے، مصدق لما معہم اور وہ قرآن کریم اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تورات. قرآن کریم اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کو سچا قرار دینے والا ہے جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا اور تھے یہ لوگ، وَكَانُوا اور تھے یہ لوگ، من قبل اس سے پہلے، وَكَانُوا من قبل اور اس سے پہلے یہ لوگ، یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے، یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے، علی مقابلے پر، علی خلاف یا مقابلے پر، الذین کفروا کافروں کے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اس سے پہلے یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں فتح مانگا کرتے تھے. فلما پس، لما جب، فلما پس جب، جاء آ چکے، تشریف لے آئے، ہم ان کے پاس، ما جس کو، عرفو یہ پہچانتے تھے. فلما جاءہم بس جب آ چکے ان کے پاس، ما عرفو جن کو یہ پہچانتے تھے، کفروا ماننے سے انکار کر دیا، بھی ان کو، کفروا بھی ان کو ماننے سے انکار کر دیا. فلعنت اللہ بس پھر اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین ایسے انکار کرنے والوں پر. فلعنت اللہ علی الکافرین تو ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. دو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کتاب میں، اس آیت میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے.
اصل میں یہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں یہ بنیادی طور پر ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اسی لیے ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہر کڑی دوسری کڑی کی تائید کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مضامین تورات میں بیان فرمائے، بلکہ پہلے زبور میں بیان فرمائے، وہی انہی مضامین کا ایک بڑا حصہ پھر تورات میں بیان فرمایا، پھر انہی مضامین کا بڑا حصہ انجیل میں بیان فرمایا، پھر ان سب کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ بیسیکلی ایک ہی کڑی ہے۔ جو تورات کا پیغام ہے بنیادی، وہی انجیل کا پیغام ہے، اور جو تورات اور انجیل کا بیان ہے وہی قرآن کریم کا بیان ہے۔ ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، مہیمن ومہیمن علیہ۔ یہ قرآن کریم پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا محافظ ہے۔ محافظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مضامین جو پچھلی کتابوں کے اندر مسخ کر دیے گئے تھے اور ان کو بدل دیا گیا تھا، قرآن کریم نے اثر نو بیان کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو اس طرح قرآن کریم ان تمام تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے جو پہلے سے موجود ہیں، تو انکار کی تو وجہ ہی کوئی نہیں بنتی۔ قرآن کریم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا۔ اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو کفار کو یہ لگا، قریش کو یہ لگا کہ اگر یہ لوگ اس طرح ارد گرد کی ریاستوں میں جانا شروع ہو گئے تو ہمارے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے، تو کسی نہ کسی طرح ان کو واپس لایا جائے۔ چنانچہ کفار کا ایک بڑا گروپ وہ بڑے تحائف لے کر اور اسلحہ لے کر، بطور تحفہ کے اسلحہ اور تحائف لے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے۔ پہلے اس کو تحائف پیش کیے، اس کی تعریفیں کی، اور پھر کہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آگے ہیں اور آپ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو بس ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے غلام ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ اس نے کہا کون سے غلام؟ وہ جو فلاں 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 لوگ۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے، چلیں اگر واقعتاً آپ کے غلام ہیں تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا، تو آ کے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ بلا لیا مسلمانوں کو بھی اور قریش کو بھی بلا لیا، اور آمنے سامنے ہوئی۔ ہاں بھئی آپ کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں غلام ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں حضرت جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے گفتگو شروع کی، خیر تفصیلی گفتگو کی۔ اس سے نجاشی کو اندازہ ہوا کہ قریش غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ بھاگے ہوئے غلام نہیں ہیں بلکہ ایک نئے دین کو قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ ہماری بات نہیں چل پا رہی تو وہ کہنے لگے جناب یہ تو آپ کے نبی کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ نجاشی تھوڑا سا متوجہ ہوا، کہنے لگا کیا مطلب، کیا گستاخی کرتے ہیں؟ او جی آپ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی ایسا ہی بندہ تھا جیسے ہم بندے ہیں، اور یہ اس طرح کے جملے انہوں نے کہے۔ نجاشی نے پوچھا مسلمانوں سے کیا رائے ہے آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حضرت جعفر طیار نے اپنی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے سورہ مریم کے ابتدائی 2 رکوع بیان کیے جس میں ساری تفصیل آ گئی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی۔ جب وہ 2 رکوع تلاوت ہوئے اور نجاشی نے سنے تو وہ اپنے تخت سے نیچے اترا، اس نے زمین سے تنکا اٹھایا، اس نے کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اس تنکے کے برابر بھی کوئی غلط بات نہیں کی، جو کہا بالکل برحق کہا۔
اب جعفر طیار رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں قرآن، نجاشی نے پڑھی ہوئی ہے انجیل. نجاشی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، اس نے انجیل سے علم حاصل کیا ہوا ہے. حضرت جعفر طیار قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے قرآن اور انجیل کا بیان ایک ہے. یہ قرآن انجیل کی 100% تصدیق کر رہا ہے کہ بالکل یہی بات انجیل نے کہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہی صحیح بات ہے. تو مصدق لما، پہلی بات قرآن کریم پچھلی تمام آسمانی کتب کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے کہ بالکل سچ تھے. اس لیے وہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا، اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہا ہوا کہاں ہے؟ تورات میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہا ہوا کہاں ہے؟ انجیل میں. اب قرآن ان سب کو اپنے اندر سمو رہا ہے، بیان کر رہا ہے. مصدق پہلی بات. دوسری بات یہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار بلکہ یہود کے بارے میں اسپیشلی یہ بات چل رہی ہے. یہود جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے، فتح کی بات کیا کرتے تھے. اچھا، اس کے دو مفہوم ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے تو وہ بھی ہمارے ہی خاندان کے ہوں گے، اور وہ آئیں گے تو ہمیں غلبہ ملے گا، ہمیں عزت ملے گی، دنیا میں ہماری حکومت ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ہو جائے گا. اسی لیے جب وہ کہیں دشمن کے خلاف لڑنے جاتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ اس آنے والے نبی کی برکت سے جو آخری نبی بن کے آئیں گے ہمیں فتح عطا فرما. اور جہاں کہیں ان کو شکست ہوتی تھی، نقصان اٹھانا پڑتا تھا، تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، بس وہ نبی آنے ہی والے ہیں، پھر دیکھنا ان کے ساتھ مل کر کیسے تم سے بدلے لیں گے ہم. یہ دو مفہوم، یہ دونوں بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس حد تک اس نبی سے واقف، اس لیے اگلا جملہ یہ ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا. اب اس کا ترجمہ سنیے، مزہ آئے گا ترجمہ سن کے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب ان کے پاس آ گئے ان کے جانے پہچانے نبی. مَّا عَرَفُوا، جانے پہچانے نبی. اب کیا ہوا؟ کفروا بہ، انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. اب جن کا یہ عالم ہو، حقیقت پوری طرح کھل کے ان کے سامنے آ چکی ہے، اور اس حقیقت کو کھولنے والے اللہ ہیں، اور کوئی عذر ان کے پاس باقی نہیں رہا، پھر بھی اللہ کی بات کو نہ مانے تو فلعنت اللہ علی الکافرین، یہ پھر صرف اور صرف اللہ کی لعنت کے مستحق رہ جاتے ہیں پیچھے. یہ ہے اس کا مختصر سا خلاصہ. اب ایک دفعہ ترجمہ دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ولما، اور جب، جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب، کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. اب اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. مصدق لما معہم، اور یہ کتاب یعنی یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی تورات. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے خلاف. فَلَمَّا، پھر جب، جَاءَهُمْ، جب آ چکے ان کے پاس، مَا عَرَفُوا بِهِ، جن کو یہ پہچانتے تھے یا ان کے جانے پہچانے نبی، کفروا بِهِ، تو ان کو ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے. فلعنت اللہ، بس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، کافروں پر. اب انکار کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے، اور ہم 5ویں پارے میں بھی پڑھیں گے، بلکہ اور بھی بہت سی جگہوں پر ہم پڑھتے رہیں گے. وجہ کیا تھی؟ کیوں انکار کیا؟ نہ پتہ ہو آدمی انکار کرے، چلو کہیں کسی درجے میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جہالت کی بنا پر انکار کر رہا ہے. ارے یہ لوگ تو جاہل بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علم ہے ان کے پاس، پھر کیوں انکار کر رہے ہیں؟ پھر یہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بئسا ما، بئسا بہت بری ہے، ما وہ چیز، بئسا ما بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا،
انہوں نے بیچ ڈالا بہی جس کے عوض انفسہم اپنے آپ کو، بئس ما اشتروا بہ انفسہم بہت بری قیمت انہوں نے ادا کی اور بہت بری قیمت کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ان کہ یکفروا یہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا. بہت بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. وہ بری چیز کیا ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے، وہ آگے آ رہی ہے. بہت بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ان یکفروا یہ انکار کرتے ہیں، بما انزل اللہ اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے. بغین یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ قیمت، یہ وہ قیمت ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر یہ انکار کرتے ہیں. بغین ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے. علم ہے، جہالت نہیں ہے، علم ہے، جانتے بوجھتے. ہم پڑھیں گے آگے بھی، بار بار پڑھیں گے. دوسرے پارے کا پہلا رکوع، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور ہم آج پڑھ رہے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا، ان کے جانے پہچانے نبی آ گئے. اب پیچھے کیا وجہ ہے انکار کی؟ بغین ضد، بغین ضد. اور وہ ضد کیا تھی؟ 5ویں پارے میں آئے گا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. حسد، جلن، بغض، ضد وہ کیا تھی؟ یہ بنی اسرائیل تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 نسلیں چلی ہیں. ایک چلے ہیں بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ایک چلے ہیں بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. یہ بنی اسرائیل خاندانی زعم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دنیا میں ہم سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں، ہم سے برتر، ہم سے عظیم تر، ہم سے مقدس تر کوئی خاندان نہیں. یہ اس زعم کے اندر، اس باطل زعم کے اندر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، آج تک مبتلا ہیں. اب ان کا خیال یہی تھا کہ وہ نبی ظاہر ہے ہمارے خاندان میں سے آئیں گے، وجہ ہی کوئی نہیں، ہم ایمان لے آئیں گے. وہ نبی آ گئے دوسرے خاندان سے، بنی اسماعیل میں آ گئے. نہیں، کسی اور خاندان کے نبی پر ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں. اس ضد کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے ابو جہل جو تھا نا، یہ ضد کتنی خطرناک چیز ہے. ابو جہل یہ بالکل غزوہ بدر سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے. اب مجھے اس بندے کا نام ذہن میں نہیں ہے پوری طرح جس نے ابو جہل سے گفتگو کی. وہ کہنے لگا یار یہ بات تو بتاؤ کہ تم جو اتنی مخالفت کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا واقعتاً ان کو غلط سمجھتے ہو؟ وہ غلط ہیں. وہ کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے. اصل بات یہ ہے ہمارا اور ان کا نا مقابلہ چلتا رہتا ہے. ہمارا اور ان کا خاندان الگ ہے، ہمارا اور ان کا مقابلہ. اور اگر یہ کسی ایک چیز میں آگے بڑھتے ہیں تو دوسری چیز میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کہنے لگا جہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا نبوت کا، تو ہم بھی کسی بندے کو جھوٹا موٹا کھڑا کر سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو قرآن ہے نا اس کا مقابلہ نہیں ہمارے پاس. اب یہ ہے کہ ہتھیار ہم نے نہیں ڈالنے،
بس ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے ان کو کہ ان کا سکہ نہ چلے. یہ کام یہ ضد، یہ جب ضد آ جاتی ہے نا تو آپ پھر جانتے ہی ہیں کہ پھر آدمی حق کو قبول نہیں کرتا. ضد میں آ کر بندہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرتا. وہ پھر کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب ضد بازی میں بندہ آ جاتا ہے نا تو خاندان اجاڑ بیٹھتا ہے، نسلیں اجاڑ بیٹھتا ہے. ضد ہے بس لے کر بیٹھ گئے. تو ان کے اندر بھی یہی ضد تھی، بغین، ضد، جلن، حسد، کہ یہ دوسرے خاندان میں سے آ گئے. اور دوسرے خاندان کے نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمتر اور ان کو برتر تسلیم کرنا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ضد تھی. ورنہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ یہودیت سے اسلام میں آئیں. ان کے والد اور ایک چچا یہود کے بڑے عالم بھی، مذہبی پیشوا بھی، سیاسی پیشوا بھی. پتہ چلا کوئی نبی آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مدینہ میں آئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. سوال جواب اچھی طرح تسلی کی، وہی ہے. باہر نکلے تو جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بھائی جان کیا خیال ہے؟ کہا نبی وہی ہیں، سچے نبی ہیں، وہی آخری نبی جن کی نشانیاں موجود ہیں وہی. پھر کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا جب تک جان میں جان ہے ان کی مخالفت کرنی ہے اور کامیاب نہیں ہونے دینا. ضد، یہ ضد ہے. بغین، ضد کی وجہ سے. بئس ما اشتروا بہ، بہت ہی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ان یکفروا، یہ انکار کرتے ہیں، بما انزل اللہ، اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے. بغین، ضد کی وجہ سے. اور ضد کیا ہے؟ ان ینزل اللہ، کیوں اللہ اتار رہے ہیں؟ ان ینزل اللہ، کیوں اللہ اتار رہے ہیں؟ من فضلہ، اپنا فضل، علی، پر، من یشاء، جس پہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں کیوں اتار رہے ہیں؟ وہ تو ہم پہ اترنا چاہیے تھا، کسی اور پہ کیوں؟ یہ ضد، یہ انکار کرتے ہیں اس بنا پر. ان ینزل اللہ من فضلہ، اللہ کیوں اپنا فضل اتار رہے ہیں؟ یعنی نبوت، وحی، کتاب، یہ اللہ کا فضل کیوں اتار رہے ہیں؟ علی من یشاء، جس پہ اللہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ہم پڑھیں گے 25ویں پارے میں چل کر، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کی تقسیم یہ کریں گے؟ اہم یقسم، کیا تیرے رب کی، آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم یہ کریں گے؟ انہی کو کہا گیا. تو پھر آگے ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. نبوت، رسالت، وحی، یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. ارے ان کا جو کھانا پینا ہے نا وہ بھی ہم نے تقسیم کیا ہے، ان میں ان کا تو رزق بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں. وہ نبوت، وہ تو بہت بڑی چیز ہے. پھر فباؤ، بس یہ مبتلا ہوئے. فباؤ، بس یہ مبتلا ہوئے. بغضب، غضب میں، علی غضب، غضب پر، یہ لفظی ترجمہ ہے. بس یہ اللہ کے غضب در غضب میں مبتلا ہوئے. بس یہ اللہ کے غضب در غضب کا شکار ہوئے. فباؤ بغضب علی غضب، یہ اللہ کے غضب در غضب میں مبتلا ہوئے، اللہ کے غضب در غضب کا شکار ہوئے. اور للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا.
اہانت سے ہے. اہانت، توہین، یہ مہین وہی ہے، رسوا کرنا، ذلیل کرنا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. پھر دیکھ